نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وعازم لي نورا اللهم أعطني نورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے 36 تک پڑھا تھا سورہ نساء آیت نمبر 36 تک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے سارے کن کن لوگوں کا ہم پر حق ہے، حقوق اللہ، اسی ایک آیت میں 36 میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہوئی تھی، اور حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رشتے بتا دیے تھے کہ کون اپنے گھر سے شروع کر کے اپنے بہن بھائی، اپنے قریبی رشتہ دار، پھر ساتھ ساتھ محلے کے جو ہمسائے ہوتے ہیں، پھر جو آپ کے اگر رشتہ دار ہے اور وہ ہمسائے بھی ہے، پھر اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت کا آپ کا ہمسایہ ہے، اس سفر میں آپ کا ہمسایہ ہے، اور پھر سفر میں کوئی ایسا مسافر جو کہ اپنا سب کچھ اس نے کھو دیا ہو، وہ آپ کا حقدار ہے، اس کی آپ نے مدد کرنی ہے ہر حال میں. تو یہ سارے، اور پھر جو ہمارے نوکر چاکر ہے، کیونکہ آج کل تو غلام اور کنیزیں ہیں نہیں، تو جو ہمارے سرونٹس ہیں، جو ہماری کام والیاں ہیں، ان کا آپ کا، یہ آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے بارے میں نرمی اختیار کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں سمجھے کہ عطا کیا ہوا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے، پھر آپ کے ذمے کچھ لوگوں کا رزق لگایا ہوا ہے، تو ان لوگوں کا خیال رکھنا آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا ان کو نہیں دے سکتا تھا؟ آپ کو دیا ہوا ہے تو ان کو نہیں دے سکتا تھا، لیکن یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے اور طرح سے آزمائش ہے کہ وہ اسی غریبی میں کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. آپ کے لیے آزمائش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، آپ اس قابل ہے کہ آپ نے کوئی نوکر رکھ لیا ہے، آپ نے کوئی خادمہ رکھ لی ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اللہ کے اب اور بندوں کو دینے قابل ہے. جب ہم اچھا رویہ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، سب کچھ چھن جاتا ہے ہم سے، سب کچھ، کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، جو رتبہ میں نے تمہیں دیا ہوا ہے تو اس قابل ہے ہی نہیں، پھر نعمت ہی چھن جاتی ہے. اس سے پہلے ہم نے عقل سے کام لینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 36 میں بتا دیا، اور ساتھ کیا بتایا؟ آخری آیت ختم کس پہ ہوتی ہے؟ ان اللہ لا يحب من قال مختالا فخورا. مختال کہتے ہیں جس خود پسند، بس جس کو اپنے پہ ہی بس خرچ کرنے والا ہو، اپنا ہی بس اس کو صرف خیال، آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی فکر نہ ہو. میں بس ٹھیک رہوں، میں سکون میں رہوں، میرا سکون، میرا گھر، میری اولاد، میری ساری ضرورتیں، بس. ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ ایون کچھ لوگوں کو تو اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہیں ہوتا. میں بس، میری نیند پوری ہو، میں ٹھیک سے صحیح سے کھاؤں پیوں، میرا سب کچھ پورا ہو، میری خوشی کس میں ہے، بس اسی کو دیکھتے رہتے ہیں.
فخورا اور فخر کرنے والا، جگہ جگہ بیٹھ کے ہاں مجھے تو اتنا دیا ہوا ہے، میں تو فلاں جگہ پہ گئی تھی، شاپنگ وہاں سے کی ہے، گھر میں یہ کچھ لے کے آئی ہوں، فرنیچر چینج کیا ہے، یہ چینج کیا، یہ بڑی عادتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی. کیوں ہوتی ہے؟ جب ان کو یہ نہیں پتا. اور مجھے کسی وقت ایسا لگتا ہے، میں ایسا فیل کرتی ہوں، جیسے میں امیجن کرتی رہتی ہوں جب میں آیات پڑھتی ہوں، تو کچھ لوگ جیسے سامنے آ جاتے ہیں، ایک فلم سی چل رہی ہوتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتے پتہ نہیں ہنس رہے ہوں گے یا وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کے انسان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا ہوا تھا اور کس کام کے لیے پیدا کیا ہوا، اور یہ کیا کر رہے ہیں. افسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ کیسا وقت ضائع کر رہے ہیں. خاص کر مجھے ہر وقت یہ بس خیال رہتا ہے کہ یہ جو دائیں طرف فرشتہ ہے، اگر بائیں فرشتہ لکھ لکھ کے مصروف ہے، تو دائیں فرشتہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ انسان یہ اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا یہ وقت ضائع کر رہا ہے. اور کسی وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہوگا، اس کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ میں کیسے جھنجھوڑ کے جگاؤں اس انسان کو کہ ہوش کے ناخن لو، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تمہارے پاس، میری کتاب میں تو تمہارا کوئی عمل لکھا ہوا نہیں ہے، کیا کرو گے جب یہی کتاب تمہارے سامنے میں لے کے آؤں گا تو تم کیا کرو گے، اے انسان ہوش کے ناخن لو. کسی وقت لٹرلی مجھے ایسا لگتا ہے یہ فرشتے یہی سوچ رہے ہوں گے. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں تو ہماری ساری زندگی سنور جائیں گی، ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکیں گے. بس یہ سوچنا ہے. مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خود پسند اور فخر کرنے والے کو، کیونکہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اسی کو آگے جہاں پہ دیکھیں جس آیت ختم ہوئی ہے، لیکن آیت پر آپ لا دیکھ رہے نا، لا کا مطلب ہے اب یہی بات کنٹینیو ہے، یہی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور الذین، انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مختال اور فخور ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں اب آگے ذکر ہو رہا ہے. جو خود پسند اور فخر کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین، یہی لوگ جو ہے، وہ لوگ جو، الذین، الذی کا جمع ہے. ٹھیک ہے. الذی ایک بندے کے لیے آئے گا، الذین سب کے لیے آئے گا. ایک بات اور یاد رکھے، جہاں اینا اور اونا کی آواز آئے گی نا کسی کلمے کے اینڈ پر، اینا اونا، اینا اونا، وہ جمع کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. وہ جمع کے لیے آئے گا، یہ یاد رکھے. اینا اونا، اینا اونا، الذین یبخلون ویأمرون، اونا اونا آ رہے ہیں نا، اینا اونا، یہ سب جمع کی علامت ہے کہ کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے، سب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. الذین، وہ لوگ جو، یبخلون، یبخلون بخل سے ہیں. بخل کس کو کہتے ہیں؟ جو روک روک کے رکھتا ہے، خود بھی خرچ نہیں کرتا اپنے اہل و عیال پر. کیونکہ پیچھے آیت کو کنیکٹ کریں نا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے حقدار ہے، ان پر خرچ کرنا ہے. تو جو ان پر خرچ نہیں کرتے، جس کو بس صرف اپنی ہی فکر ہوتی ہے، جو مختال اور فخور ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ وہ بخل کرتے ہیں. وہ ساتھ بخل کے ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ یأمرون، امر سے ہیں، امر حکم کو کہتے ہیں، اور وہ حکم دیتے ہیں، سب کی طرف اشارہ ہے نا، الناس، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، بالبخل بھی، ساتھ بخل، بخل کا ہی ان کو بھی حکم دیتے ہیں. مطلب ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، میں کیسی اچھی حالت میں ہوں، میں اپنے پہ ہی خرچ کرتا ہوں، تم کہاں سے خرچ کر رہے ہو اور پھر خالی ہاتھ رہ جاؤ گے. تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. وہ یکتمون، کتما کہتے ہیں چھپانے کو، اور وہ چھپاتے ہیں، ماں اس کو جو، آتا دیا ہے، ہم ان کو. اب دیکھیں یہ ضمائر تو ہم نے کر لیے نا، اب تھوڑے سے الگ الگ کر کے اس کو اس پر غور کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے. آتا دیا ہے، ہم ان سب کو، اللہ نے جو ان کو دیا ہوا ہے وہ چھپاتے ہیں، من فضل ہی، فضل اور ہی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کو عطا کیا ہوا ہے، وہ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خود پر بھی خرچ نہیں کرتے، اور مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہوتا ہے وہ ان کی حال حلیے سے لگتا نہیں ہے، بچا بچا کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ان کے حلیے سے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے.
تو وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا، پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتد تیار کر رکھا ہے، نہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لل کے لیے، کافرین، دیکھیں اینا آ رہا ہے جمع، سب کافروں کے لیے. کافر اب یہاں کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے عذابن، عذاب، مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب، اہانت آمیز، اہانت سے ہیں، اہانت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، اہانت آمیز عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ایسے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو نہ خود کا خرچ کرتے ہیں نہ اوروں پر خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اوروں کو نہ خرچ کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں. ایسے لوگ جہنمی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور کیٹیگری کا بتاتے ہیں، فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو ینفقون، ینفقو انفاق سے ہے خرچ کرنا، اونا پھر آیا ہے، اینا پھر آیا ہے جمع، والذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال کی جمع اموال، ہم اپنے، ان سب کی طرف اشارہ ہے، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ مال خرچ کرتے ہیں لیکن کس لیے؟ ریاء سے، ریاکاری جس کو ہم کہتے ہیں، ریاء دکھانے کو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایسے شو آف کے لیے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یا میرے پاس ایسے کپڑے ہیں، یا میرے پاس یہ کچھ ہے، دکھانے کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں لوگوں کو اسے دکھاوے کے لیے بلاتے ہیں، کیا میرا گھر ذرا دیکھ لو. انٹینشن ان کی یہی ہوتی ہے، ظاہراً اگر وہ دعوت بھی دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں نیت کیا ہوتی ہے کہ میرا گھر دیکھ لو، میرے گھر سے امپریس ہو جائیں کہ میں نے ایسا گھر بنایا ہوا ہے، یا میں نے ایسا سامان رکھا ہوا ہے، اور ساتھ پھر میں ایسے تیار ہوئی ہوں، فلاں فلاں جگہ سے میں نے فلاں فلاں کپڑے لیے ہوئے ہیں. مال خرچ کرتے ہیں لیکن دکھانے کے لیے، یا اور لوگوں پہ بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، ہاں میں نے فلاں وقت اس کی مدد کی تھی، اور اس بیچارے کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہر وقت میں دیتی رہتی ہوں، اس وقت میں نے دیا تھا، اس وقت میں نے دیا تھا، اس وقت میں نے دیا تھا، اس وقت میں نے دیا تھا. ہاں وہ تو یہ نہیں کر سکتا نا، وہ کپڑے نہیں لے سکتی، یا وہ ظاہری بات ہے وہ خرچہ نہیں کر سکتی. یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور سوچے سمجھے بغیر ہم یہ کلمات نکالتے رہتے ہیں، اور دل میں ایک عجیب سی، ایک کمینی سی خوشی ہمیں ملتی ہے کہ ہم نے اس فلاں بندے کو نیچے دکھا دیا اور میں نے اپنے آپ کو اوپر کر لیا کہ میں اس کی مدد کرتی رہتی ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے اور میری وجہ سے ہی ہے. تو یہ دکھاوا ہے. ایسے دکھاوے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ولا یؤمنون باللہ، ولا اور نہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے باللہ ہے، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا نا، ان کو لگتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہیں اور جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ میں ہی کر رہی ہوں. ولا اور نہ ہی بالیوم الاخر، بال ساتھ، یوم دن، آخرت آخری دن پر بھی، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کا ان کو یقین نہیں ہوتا. جن کو آخرت پر یقین ہو، جن کو اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو، وہ ہر وقت یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ میں یہ بات کر رہی ہوں، پتہ نہیں میرا رب، یہ بات میرے رب کو پسند آئے گی یا نہیں، ایسا نہ ہو اس بات کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے، میں یہ کام کر رہی ہوں ایسا نہ ہو اس کام کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے. یہ کون سے لوگ، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقوی والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن، وہ ایک دن کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا. تو ایسے لوگ دکھاوے کا کام نہیں کرتے، ان کو صرف اپنی رب کی خوشی چاہیے ہوتی ہے، صرف رب کی رضا کی خاطر کرتے ہیں. لوگ ایکنالج کریں یا نہ کریں، لوگ مانے یا نہ مانے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگلے لوگ ایسے ناشکرے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی اس کا ذکر تک نہیں کرتے، زبان پر کبھی دعائیاں کلمات نہیں لے کے آتے کہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کر دے. یہ ہر مشکل وقت میں یا کام آتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے. یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، ڈائریکٹ اگر نام نہ بھی لے تو یہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں اور تو نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو کہ مشکل حالات میں ہمارے کام آ جاتے ہیں. کبھی کبھی ہوتے ہیں بہت ناشکرے لوگ، اور کسی وقت دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہم ان سب پوری محفل کے سامنے رکھتے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ.
لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے ہو تب تو بندہ بے صبرا ہو کر بول پڑتا ہے، لیکن صرف اگر رب کی رضا کی خاطر ہو تو پھر چپ رہتا ہے. لیکن ایسا بندہ اندر ہی اندر مسکراتا رہتا ہے کہ میرے رب کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. یہ لوگ ناشکر ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. اور جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. جو بندوں کا ناشکرا ہوتا ہے وہ اپنے رب کا بھی ناشکرا ہوتا ہے. کیونکہ بندوں کو اگر بندہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ مدد آئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود تو نیچے آ کے مدد نہیں کرتا نا، وہ ایسے ہی اپنے کچھ خاص بندوں کو مقرر کر لیتا ہے، وہ اگلے بندے کی مدد کرتا ہے. تو پھر اس بندے کا حق ہے کہ اس کا کم از کم شکریہ تو ادا کرے، اور پھر رب کا شکریہ ادا کرے کہ رب کی طرف سے یہ بندہ آیا ہے میری مدد کرنے. تو جو بندوں کے ناشکرے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھی ناشکرے ہوتے ہیں. اور ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ایسے میں آپ نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑنا، آپ نے بے صبرے پن کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا کام تو رب کی رضا کی خاطر ہے نا. آپ نے اگر خرچ کیا ہے یا کسی وقت کسی کی مدد بھی کی ہے تو آپ کا حاصل کیا تھا، آپ کی نیت کیا تھی؟ اس بندے کو خوش کرنا یا رب کو خوش کرنا؟ رب کو خوش کرنا ہے تو پھر جزا رکھ لیتا ہے، وہ اجر لکھا جاتا ہے، اس کی فکر نہ کریں. اور جس کو رب پر یقین ہو، ایمان پختہ ہو، آخرت پر یقین ہو، وہ اندر ہی اندر مسکراتا رہتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے کوئی میرا نام لے یا نہ لے، میرا شکر ادا کرے یا نہ کرے، میں نے جس کی خاطر کیا وہ اس کو پتا ہے. یہ ایک سکون ہوتا ہے. یہ ہے ایمان اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر. اس سکون کو تلاش کرنا چاہیے. اور پھر ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ومن یکن، ومن اور جو کوئی، یکن ہو، الشیطان شیطان، لہو اس کا، قرین، قرین کہتے ہیں بہت قریب ساتھی کو جو چپکا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کا ساتھی جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے. شیطان بڑا خوش ہو جاتا ہے، وہ اس کو پھر بہت کم محنت کرنی پڑتی ہے ایسے بندے پر. فسا تو کتنا برا ہے قرینہ ساتھی، جن کا شیطان ساتھی ہو جائیں تو کتنا برا ساتھی، کتنا برا فسا کے، کتنا برا ساتھی ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے، یا شیطان جس کا دوست بن جائے، دونوں طرف سے لے لے. شیطان جس کا دوست بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہے. وماذا اور کیا ہے، علیہم ان پر کیا ہو جاتا یا کیا مشکل آ جاتی ہے، کیا آفت آ جاتی ہے. اس کا وماذا کا یہاں پہ اس طرح مطلب لیں گے، علیہم ان پر، لو اگر آمنو وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخری دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کر لیتے. کیوں نہیں خرچ کرتے ہیں، یا دکھاوے کے لیے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ایمان نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر. اللہ تعالیٰ پر کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو پھر تو ہمارا ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو نہیں ہے نا. ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے وہ اور عطا کر لے گا، اور آخرت پر یقین نہیں ہے کہ ہمیں اجر وہاں ملے گا. یہ دونوں چیزیں ہیں. وانفقوا اور وہ خرچ کر لیتے، اسی طرح انفاق سے ہی ہے. مما، مما کیا ہے؟ من اور ما، من سے، ما جو، اس میں سے جو، رزقا رزق دیا، ہم ان سب کو اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے ہی رزق دیا ہوا ہے نا، اس میں سے وہ خرچ کرتے تو کیا آفت آ جاتی. اور اللہ تعالیٰ خرچ تبھی کرتے نا جب اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہوتا، آخرت پر ان کا یقین ہوتا. وکان اللہ، وکانا اور ہے اللہ، بہم بھی ساتھ، ہم ان یعنی ان پر، ان سب کو، علیمہ خوب جاننے والا ہے، ان سب کو خوب خوب جاننے والا ہے. کون کس لیے خرچ کر رہا ہے یا کون کس لیے روک رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا. قیامت کے روز تین ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے، جو سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بہت عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں. ایک ایسا بندہ ہوگا جو کہ ریاکار عالم ہوگا، ایک ایسا بندہ ہوگا جو ریاکار شہید ہوگا، اور ایک ایسا بندہ جو کہ خرچ کرنے والا ہوگا. تو یہ سب یہ سوچ کر آئے ہوں گے
کہ ہم تو کام کرتے رہے ہیں، ہم تو بس تو اتنا کچھ ہم کرتے رہے ہیں، ہماری تو خلاصی ہی خلاصی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے عالم سے فرمائے گا کہ تم نے تو ہاں جی کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا میں تو ایسے ایسے میں سکھاتا تھا اور ایسے ایسے میں نے تو تعلیم کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو اس کا اجر تو تمہیں مل گیا، اس کا اجر تو تم نے لے لیا دنیا میں ہی. بندہ فرمائے گا وہ کیسے اللہ تعالیٰ؟ وہ کہے گا تو تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہا تھا نا، تاکہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تیری تعریف کریں کہ ہاں دیکھو اس کے پاس اتنا علم ہے، اتنا جانتا ہے، یا یہ بھی جانتا ہے یا یہ بھی جانتا ہے، اور تجھے لوگ سب اچھا اچھا سمجھے، عالم سمجھے اور فاضل سمجھے اور کیا بڑا بڑا کچھ یہ جانتا ہے. تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے تھے نا، تو لوگوں کی واہ واہ مل گئی تو وہ تیرا اجر تھا، تو اجر تو دنیا میں پا گیا، اب جاؤ جہنم میں، ختم، زیرو. پناہ مانگے ایسے علم سے جو دکھاوے کے لیے ہو، جو آپ کسی کے سامنے بھی دکھاوے کے لیے لے کے آئیں، تاکہ میری بڑائی اور میں کوئی خاص چیز ہوں اگلے بندے پر، یہ دکھاوے کے لیے، دکھانے کے لیے، امپریشن جمانے کے لیے. پناہ مانگے ایسے اس سے. شہید کو بہت زوم ہوگا کہ اچھا وہ تو شہید ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں، شہید تو بس سیدھا جنت میں جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایسے ہی، وہ کہے گا میں نے تو تیری راہ میں جہاد کیا، میں تو شہید ہوا ہوں. کہے گا اچھا تو یہ چاہتا تھا کہ بھئی لوگ تجھے کہیں کہ ہاں یہ شہید ہے یا شہید ہوا ہے دکھاوے کے لیے، تو وہ تو لوگوں نے کہہ دیا، تو معاملہ برابر ہو گیا، اجر تمہیں مل گیا دنیا میں، زیرو، جاؤ جہنم میں، ختم. پھر ایسے ہی ایک مال خرچ کرنے والا آئے گا جس کو یہ بڑا یقین کے ساتھ آ رہا ہوگا کہ میں تو ایسے لوگوں پہ خرچ کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں جی کیا معاملہ ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ ایسے ہی کہے گا میں تو ایسے ساری زندگی میں خرچ ہی کرتا رہا ہوں. کہے گا اچھا میری خاطر خرچ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا تیرے بندوں پہ ہی خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندوں پہ خرچ کرتے وقت تیری نیت کیا تھی؟ کہ لوگ تجھے اچھا کہیں کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے، اس کا دل بڑا ہے، یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ تو بڑا سخی ہے. میری رضا نہیں تھی، تیری نیت یہ تھی کہ لوگوں میں تیری عزت ہو، لوگ تجھے اچھا سمجھے. تو لوگوں نے تجھے اچھا سمجھ لیا، لوگوں نے عزت دے دی، لوگوں نے واہ واہ کر لی اس وقت، تو اجر تمہیں ادھر ہی مل گیا، تو خالی ہاتھ آئے ہو، ختم. ایسا معاملہ بھی ہوگا. اپنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں اپنی نیتوں کو خالص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے کیا کریں. چاہے آپ 10 روپے کسی کو دیتے ہیں، آپ 100 دیتے ہیں، آپ کوئی اچھی بات بھی صدقہ ہے، کسی کو کوئی اچھی بات بھی کرتے ہو، کسی کو کوئی ایک لفظ بھی سکھاتے ہو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس لیے کر رہے ہو. آپ یہ دکھاوے کے لیے ہیں، لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے کہ آپ ان سب سے آپ بہتر ہو. ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا میں نے تو فلاں فلاں کورس بھی کر لیا، میں نے تو فلاں فلاں علم بھی حاصل کر لیا، فلاں فلاں کتاب میں نے پڑھ لی. ان کو کیا پتا، یہ تو کبھی پڑھتے نہیں ہیں یا ان کو کتابوں کا ہی نہیں پتا. ہر کام، ہر عمل، ہر بات ہم نے یہ سوچ کر اپنے منہ سے نکالنی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرنے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے. اگر دکھاوا ہے، ذرا برابر بھی اگر دکھاوا ہے تو وہ عمل ضائع ہے. وہ آپ عمل بھی کر رہے ہیں اور وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. اور پھر خاص کر اگر وہ مال بھی خرچ کرنا ہو اور وہ دکھاوے کے لیے ہو، تو پھر تو آپ کا سب کچھ ضائع جا رہا ہے. دنیا میں آپ جو سارا وقت ہے وہ اس مال کمانے میں لگا رہے ہیں اور پھر اس کو خرچ کرنے میں لگا رہے ہیں اور اس کا کوئی اجر بھی نہیں مل رہا. تو یہ تو انتہائی خسارے کا سودا ہے. سوچ سمجھ کر اپنی بات منہ سے نکالا کرے، اپنے ہاتھوں سے وہ کام کیا کرے، اپنے عمل کا خوب خوب جائزہ لیا کرے کہ کیا آپ کی نیت خالص اور خالص اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کی واہ واہ ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، عالم، شہید اور خرچ کرنے والا، یہ سارے لوگ جہنمی ہوں گے
اگر یہ سب کچھ وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو. سوچنا ہے ہم سب نے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مسقالا، مسقالا برابر، ذرہ، ذرے کے برابر بھی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کرے گا، کبھی بھی وہ ظلم نہیں کرتا اور نہ قیامت کے روز کرے گا. مسقال ذرہ، یہ الفاظ بہت آئیں گے قرآن پاک میں، اس کو نوٹ کر لے. ذرہ کا مطلب ہے باریک ترین ذرہ، اس لیے اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ جو بھی آپ ایسا ذرہ جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا. کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ خردل، خردل کہتے ہیں رائی کے دانے، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اور ذرہ جیسے زمین میں آپ مٹی کے ذرات آپ اٹھاتے ہو تو باریک صرف وہی ہوتا ہے نا، سب سے باریک ترین وہی ذرہ ہوتا ہے، ایک ذرہ جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا، آپ ایک اٹھا بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنا بھی، اتنا سا بھی، اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، نہ کرے گا. وَإِن، اور اگر، تکو ہو، حسنتن، کوئی ایک نیکی بھی، ایک نیکی بھی اس ذرے کے برابر بھی ہو، یضاعفھا، وہ دگنا کر دے گا اس کو. ہا جو ہے حسنہ کی طرف جا رہا ہے، وہ اس کو دگنا کر دے گا. وہ دگنے کی ہم امیجن نہیں کر سکتے. دگنا اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے مثال دی ہے، وہ کتنا کتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اتنا گناہ، اتنا گناہ، اتنا گناہ وہ زیادہ، جیسے 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 10 گنا. تو یہ دگنا کا آپ ایسے مطلب لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس وقت وہ چھوٹی سی نیکی یا وہ ایک چھوٹی سی بات یا وہ ایک چھوٹا سا کام اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آ جائے اور کتنا گناہ اجر وہ دے دے ہمیں. ہمیں یہ نہیں پتا 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، وہ اس کے فضل پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہماری نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم چاہے وہ ایک چھوٹا سا کام ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، پھر اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا. یہ دعائف کو ایسے اس میں مطلب لے، یا ویسے ہی یہاں جیسے لفظی ترجمہ بندہ ایسا کرتے ہیں کہ دگنا کر دے گا، مطلب اس کے ڈبل ہمیں اجر ملے گا. وَيُؤْتِي، اور وہ دے گا، مِن لَدُنْهُ، مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دے گا، اجرن، اجر عظیمہ. مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے کا یہی مطلب ہے کہ وہ چاہے تو 10 گنا کر دے، اس کو 20 گنا کر دے، 100 گنا کر دے، اس سے بھی زیادہ کر دے. اس کی بادشاہت میں کس چیز کی کمی ہے؟ یا ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے کہ اس کو 100 گنا کیوں دی، اس نے تو ایک ہی نیکی کی تھی، تھوڑا سا ہی خرچ کیا تھا، تو اس کو اتنا اجر کیوں دے رہے ہو؟ کوئی ہے پوچھنے والا اس سے؟ ہماری نیتوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام بھی ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم اس دنیا میں ہی بس اجر چاہتے ہیں یا ہم یہ اپنے آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں. یہ بس ہم نے سوچنا ہے. ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچا کریں، ہر بات کہتے ہوئے یہ سوچا کریں، اور ہر جگہ جاتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ میں یہاں جا رہی ہوں تو میرا مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے میں جا رہی ہوں، یہ کام کر کے مجھے کیا ملے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور یہ بات میں کر رہی ہوں تو میں کیوں کر رہی ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ملے گا. یہ ہے ذکر اللہ کا، یہ یاد رکھا کرے بس. آگے آیت بھی بہت اہم، بہت اہم، آیت نمبر 41 سورہ نساء کی. فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے، من سے، کل، ہر، امتن، ہر امت میں سے، بشہیدن، ایک گواہ لے کے آئیں گے. کیا حالت ہوگی اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے. وجئنا، اور لائیں گے ہم، بکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علا، اوپر، ہا اولائی، ان سب پر، جو امت آئے گی ان سب پر آپ کو بھی لے کے آئیں گے، شہیدہ، گواہ. کیا حالت ہو، اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جب ہم ہر امت کو انبیاء پر گواہ بنا کر لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بھی ایسے ہی فرماتے ہیں
کہ وہ اشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، اور جب زمین اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ تعالیٰ کی روشنی سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب لا کے رکھ دی جائے گی، ووضع الکتاب، اور انبیاء اور شہداء کو سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ جو انبیاء کرام آئیں گے وہ اپنے امتوں پر گواہی دیں گے، اور امت جو ہے وہ اپنے انبیاء اور رسولوں پر گواہی دیں، مطلب ہر بندے سے گواہی لی جائے گی۔ یہ جو یہاں جیسے ہماری عدالتیں قائم ہے نا، یہ تو ایک جھلک ہے نا۔ ہم ہر وقت جیسے ایک جج بیٹھا ہوتا ہے تو گواہ چاہیے ہوتے ہیں نا، جیسے وکیل ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جج مانتا ہی نہیں ہے جب تک کوئی گواہ نہ پیش کیے جائیں۔ گواہ کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں پسند کرتا۔ پیچھے بات ہوئی نا کہ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، تو گواہ اس لیے ہوں گے تاکہ سب کو یہ یقین آ جائے۔ رسول جو ہے وہ، رسول اور انبیاء اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، میں نے ان کو تیرا میسج پہنچا دیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر امت گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہاں تیرا پیغام ہم تک پہنچ گیا تھا، تیرا یہ رسول، تیرا یہ نبی تیرا پیغام لے کر آ گیا تھا۔ اس وقت تو کوئی جھوٹ بول نہیں سکے گا نا۔ جو جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، سیل کیے جائیں گے زبان، ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، جلد جو ہمارا سکن ہے وہ گواہی دے گا، جس کو ہم خواص خمسہ کہتے ہیں نا، جو 5 سینسز ہے۔ یہ سینسز ان کو ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ سینسز نہ سمجھے کہ بس یہ صرف باڈی پارٹس ہے اور ہم سینس کرتے ہیں اس سے۔ یہی 5 سینسز نے گواہی دینی ہے۔ یہ جو 5 ہمارے حواس خمسہ ہے انہوں نے گواہی دینی ہے۔ کانوں سے کیا سنا، کان خود گواہی دیں گے، کیا کیا سنتے رہے ہو، آنکھیں خود گواہی دیں گے۔ زبان سے اگر ہم بولنے کی کوشش کریں گے، یا ہم ہوتا ہے نا جیسے تھوڑا سا ہم کہیں گے نہیں یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، یہ اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، تو زبان اس وقت بند کی جائے گی کہ بس اس نے بہت بول دیا، اب اس نے نہیں بولنا۔ آنکھوں نے بولنا ہے، کانوں نے بولنا ہے، ہاتھوں نے بولنا ہے، جلد نے بولنا ہے۔ جلد سے ہم فیل کرتے ہیں نا، ایک سینس ہماری سکن ہے نا، سینس آف ٹچ۔ یہی 5 جو ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے، صرف اس کو سائنس کے لحاظ سے نہ دیکھیں۔ یہی 5 خواص نے گواہی دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے مختلف روایات میں آتا ہے کہ مختلف جگہوں پر وہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنایا جائے۔ تو اکثر صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن اترا ہے، آپ تو خود جبرائیل علیہ السلام سے آپ سنتے ہیں، آپ خود پڑھتے ہیں۔ کہتے نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے لوگوں سے، اپنے امت سے میں سنوں۔ تو ایسے ہی ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اترا ہی ہے۔ فرمایا ہاں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دوسروں سے سنوں۔ پس میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں تک جب میں پہنچا تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کر دو عبداللہ بس۔ تو میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ پھر ابن جریر رحمت اللہ علیہ میں ہے جو مختلف تفاسیر ہے نا، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، ابن جریر ہے،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں ہوں، بس جب تو مجھے فوت کرے گا تب تو ہی ان پر نگہبان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہم جیسے لوگوں کی تھی کہ جو میرے سامنے لوگ ہیں وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ایمان ہے ان کا، تو جب میں نہیں ہوں گا جو میرے پیچھے لوگ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، میں ان پر کیسے گواہی دوں گا، ان پر تو اے اللہ تو ہی نگہبان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شہادت کے بارے میں کیا کچھ آیا ہوا ہے۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر دن صبح اور شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ناموں کے ساتھ، ہر بندے کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر بندے کے اعمال صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ صبح رات والے سارے اعمال، شام دن والے سارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان سب پر گواہی دیں گے۔ رو کیوں رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنا مشکل ہوگا اگر وہ اپنی امت کے خلاف وہ گواہی دے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یا اللہ میں تیرا دین تو لے کے آیا تھا، ان تک پہنچا بھی دیا تھا کیونکہ ان کے اعمال تو مجھ تک پہنچتے رہے ہیں، لیکن ان بدبختوں نے عمل نہیں کیا۔ اس گواہی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے خلاف گواہی جائے گی نا، تو کیا گواہی دیں گے کہ ہاں یہ بڑے اچھے نیک پارسا لوگ ہیں، دین پر رہیں، سیدھے راستے پر رہیں، اس کتاب کو تھامے رکھا، اس کو خود سمجھا، پھر آگے اور لوگوں کو بتایا کیسے ہیں ہمارے اعمال۔ تو یہاں تک آ کے بہت ساری احادیث میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کرتے تلاوت کی، اور جب سورہ نساء کی تلاوت وہ شروع کرتے اور یہاں تک پہنچتے تو رو رو کے ان کو چپ کراتے کہ بس یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور ہم نے یہ گواہی دینی ہے کہ ہاں تیرے اس رسول نے، تیرے اس نبی نے پیغام تیرا ہم تک پہنچا دیا تھا، یہ قرآن ہمارے سامنے ہے تو ہم بالکل گواہی دیں گے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کیا ہے؟ یہ گواہی ہے نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، یہ گواہی ہے نا۔ تو ہم نے گواہی دینی ہے سارے رسولوں پر، اور رسول ہم پر گواہی دیں گے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ تو نے جو دین دیا تھا، جو کتاب دی تھی وہ میں نے ان تک پہنچا دی تھی، اب کس نے کیا عمل کیا ہے وہ عمل کے بارے میں ہر بندے نے خود اپنا اپنا سوچنا ہے، ہم سب کو سوچنا ہے، ہر وقت سوچنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یومئذ، جس دن، یود، چاہیں گے، اسی قیامت کی بات ہو رہی ہے، میدان حشر کی بات ہو رہی ہے، جب یہ گواہان سارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایک تو ہماری کتاب ہے، جیسے میں نے سورہ زمر کی آیت بتائی، آیت نمبر 69 ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کتاب رکھ دی جائے گی، کتاب یہی کتاب جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، سب سے بڑا گواہ تو ہمارا یہی اعمال نامہ ہے، ہماری کتاب ہوگی۔ اس دن کیا ہوگا؟ یودو، چاہیں گے، الذین، وہ سب جنہوں نے کفر کیا، کفر مطلب نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزاری، وہ سب کافر ہے۔ کفرہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، چھپانا، پردہ پڑنا، کفر کیا، وعصوا، اور نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کا کفر کیا۔ لو، کیا چاہیں گے؟ کاش، تسوا، برابر کر دی جائے، بہم، ان پر، الارض، زمین، یہ زمین کے ساتھ ان کو برابر کر دیا جائے۔ جیسے کسان ہل چلاتا ہے اور زمین الٹ پلٹ کر دیتا ہے،
جیسے سڑک بنتی ہے اور جو بلڈوزر چلتا ہے اس پر اور وہ برابر کر دی جاتی ہے، انسان ایسے چاہے گا کہ میں تو بس ختم ہو جاؤں یہاں پہ. ولا اور نہ یکتمون اللہ یکتمون پھر آیا اسی طرح کتما وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ، کوئی بات وہ اپنے رب سے نہیں چھپا سکیں گے، کوئی ایک بھی بات. کتاب جو سامنے ہو کیا چھپا سکیں گے ہم؟ وہ سارا کچھ تو ریکارڈ ہوگا، ریکارڈڈ ہی تو سارا کچھ آئے گا سامنے، تو کچھ نہیں چھپا سکیں گے ہم. بس یہی وقت ہے، اسی میں ہم نے سوچنا ہے، اور یہی جو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے یا ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. بس یہ فیصلہ جب ہم کر لیں گے نا تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگیوں سے دکھاوا ختم ہو جائے گا، ہماری زندگیوں سے یہ غیر ضروری مشقت ختم ہو جائے گی. جب ہمیں آخرت پر اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا اور اس یقین کے ساتھ کہ رزق دینے والی ذات وہ ہے، اس نے لکھ دیا ہے جو میری قسمت میں ہے، میں 24 گھنٹے لگا لوں تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، بس میں نے رب کی یاد میں وقت گزارنا ہے. یہ فیصلہ جب ہم کر لیں گے تو تب ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اور پھر جب ہم اوپر والے لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اپنے جیسے نیچے کی طرف ہم دیکھیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوں گے اور زندگی آسان ہو جائے گی. یہ نمود و نمائش والی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، ہم اور جمع کرنے کی خواہش میں نہیں لگے رہیں گے. یہ بس فیصلہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے جو ہماری 50-60 سالہ ہے. اس میں اگر 40 سال گزر گئے تو آگے کتنے رہ گئے؟ 20 سال رہ گئے. تو 40 سال گزر گئے، اس کے بارے میں سوچے کہ وہ کیسے گزرے، کتنا آپ نے جمع کیا، اس میں کیا کچھ کیا. تو کیا آگے یہ 20 سال بھی ایسے ہی آپ نے گزارنے ہیں؟ یہ بس سوچنا، سوچ کے فیصلہ کر لینا ہے، فیصلہ کر لے پھر اس پر ڈٹ جائے اور تھوڑا تھوڑا عمل شروع کر لے. ایک دم سے اگر مشکل لگتا ہے، کچھ بھی ایسا کچھ ہے جو کہ آپ کو چھوڑنا آپ کے لیے مشکل ہے، کوئی برا عمل ہے، کوئی بری باتیں ہیں، کوئی آپ کی عادت ایسی بن گئی ہے تو وہ بڑا مشکل ہے، تو آہستہ آہستہ شروع کر لے، آہستہ آہستہ شروع کر لے. نیت بس کر لے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، بس میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یا اللہ جو کچھ مجھ سے ہوا ہے غلط، کبھی کوئی دکھاوا کیا ہے، دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا ہو، دکھاوے کے لیے کچھ اور کیا ہو، اس پر معافی مانگے. یا اللہ میری نہ سمجھی تھی، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، اب میں نے تیری آیات پڑھ لی، اب مجھے سمجھ آ گئی، تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. جب آپ 3 دفعہ کہیں، یہ دل سے کہیں، بس آپ پاک صاف ہو گئے. بس اور پھر نیت کر لے کہ یا اللہ اب میں نے یہ نیت کر لی ہے، تو مجھے اس پر جما کے رکھ، ثبت قلبی، میرے دل کو جما کے رکھ. پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہدایت دے گا سیدھے راستوں کی طرف. سورہ عنکبوت کی آخری آیات میں بتاتی رہی ہوں نا کہ جو بندہ میری طرف آنے میں، جو میری طرف راستے آتے ہیں اس کے لیے کوشش کرے گا، ہم تو ضرور ضرور اس کی مدد کریں گے، کھینچ کے لائیں گے اس کو اپنی طرف. اور نیت تو کر لے، اس کو یہ پتا تو چل جائے کہ بھائی میں نے رب کو راضی کرنا ہے بس، تاکہ میری آخرت سنور جائے. جو میرے امتحان شروع ہوں گے موت کے وقت سے، اس وقت سے بس میں اس وقت کے لیے میری تیاری ہو. یہ میں پہلے 2 سوال اچھے کر. اکثر ہوتا ہے نا، آپ نے جیسے کبھی امتحانات دیے ہو یا آپ کے بچوں کے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے سوال ہوتے ہیں نا وہ اگر اچھے کر لینا، کانفیڈنس آ جاتا ہے، اچھا بھائی مجھے آگے پیپر بھی آتا ہے، میں آگے بھی کر لوں یا آگے میں بھی کر لوں. اور پہلا سوال یا دوسرا سوال اگر غلط کر لے یا اگر وہ نہ آتا ہو، جیسے اکثر ہوتے ہیں نا کچھ کمپلسری کوسچنز ہوتے ہیں جو ضرور کرنے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے غلط ہو جائیں تو آپ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یا آپ کا یہ غلط ہو گیا تو یہ تو اتنے اتنے مارکس کے تھے، تو آپ آگے جا کے آپ کیا کریں گی. تو اکثر لوگ تو دل ہار بیٹھتے ہیں اور پیپر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہ بس سوچیں کہ یہ موت کا وقت اور قبر کی زندگی، یہ 2 آپ کے سب سے پہلے کمپلسری کوسچنز ہے، اس کی تیاری کر لیں. اس میں اگر آپ پاس ہو گئے تو انشاءاللہ 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 آگے پورا پیپر آپ آگے بند کر کے کر لیں گے. یہ ہمارا اکثر مقصد ہونا چاہیے. یہ تب ہوگا جب ہم ہر وقت یاد کریں گے. آپ سوچیں کہ آپ اپنا آخری وقت کیسے چاہتے ہیں،
آپ اپنا آخری وقت کیسے گزاریں؟ ذلیل و خوار ہو کے گزاریں. اور وہ ذلیل اور خوار ہو کے ہم تب گزارتے ہیں جب جوانی میں یہ 40-50 سال تک ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا پھر اثر ہمارے بڑھاپے پہ ہوتا ہے. یہ آپ سوچیں کہ آپ آخری وقت جب بالکل آپ بے بس ہوں گے, آپ خود کچھ نہیں کر سکیں گے, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیسی زندگی آپ گزارے؟ آپ کے ارد گرد ہم چاہتے ہیں نا کہ ارد گرد لوگ عزت والے ہو, وہ عزت سے رکھیں, وہ خیال کرنے والے ہو, کیونکہ انتہائی بے بسی کا دور ہوتا ہے وہ. اور خاتمہ خیر پر ہو, میرے ارد گرد میرے اپنے ہو, محبت کرنے والے ہو, وہ دعا کرے, مغفرت کرے, وہ اچھے اچھے الفاظ میں مجھے یاد رکھے, اور کرے بھی اچھے الفاظ میں مجھے یاد بھی کرے, اچھے لفظوں میں میرا ذکر ہو. ایسا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بس جیسے بھی ہو, یا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے؟ یہ سوچنا شروع کر, پھر ہماری یہ زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی, ہم کبھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ہم نے سوچنا ہے. آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا دیکھتے ہیں جتنی بھی ہم آیت کر لیں. ایک اور حکم, یہ ایک رکو ہمارا, یہ ایک رکو ختم ہو گیا, دوسرا رکو ہے. اب ایک اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, ابھی جب ہم پڑھیں گے, کہ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ کوئی بھی ایسا کوئی برا عمل ہے, بری عادت پڑ گئی ہے, تو ایک دم سے آپ نہیں چھوڑ سکتے, آہستہ 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 نیت کر کے. اسی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اس میں ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو ابھی سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہاں شراب کا بتا دیا, شراب اور جوئے کا, لیکن اس میں نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے یہ بتا دیا, مطلب اچھے برے کی تمیز پہلے سکھائی. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آرام آرام سے اللہ تعالیٰ جیسے احکامات نازل کر رہے ہیں, ایک دم سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس حرام ہے ہاتھ نہ لگاؤ, کیونکہ وہ تو ان کو عادت تھی, ظاہری بات ہے. تو آہستہ آہستہ ان کو ان کا دماغ بنا رہے ہیں, مینٹلی ان کو پریپئر کر رہے ہیں کہ یہ آگے جا کے پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اب حرام ہے, اب اس کے قریب نہ جائے. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ کوئی بھی ایسا برے کام میں ہم پھنس جائیں, برے عمل میں ہم پھنس جائیں, اور کچھ بھی ایسے ہماری زندگیوں میں ایسا کچھ ہو جس پر ہمیں سوچ کر ہمیں اچھا نہیں لگتا, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے ہیں, تو بس نیت کر لے, توبہ کر لے, اور آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کرنا شروع کر لے. ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا, نیت ضروری ہے. اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین, اے لوگو, آمنو جو ایمان لائے ہو, ہم سے خطاب ہے, لا تقربو, نہ تم قریب جاؤ, الصلاۃ, نماز کے, وانتم, اور تم یا جبکہ تم, سکارا, نشے میں ہو, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, حتیٰ, یہاں تک کہ, تعلمو, تم جان لو, ما, جو, تقولون, قولو سے ہیں, تم کہتے ہو. یہاں تک ہم کرتے ہیں پہلے. اس وقت تک جب تمہیں پتہ, نشے کی حالت میں تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اور یہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہے کہ ظاہری بات ہے, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تو صحابہ کرام بھی اس وقت مدینے میں آ کر بھی, کیونکہ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, تو جیسے کھانے کے بعد وہ پی لیتے تھے اور پھر مدہوش ہو جاتے تھے, اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو خاص کر سورہ کافرون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پھر جو آیات ہے وہ گڈمٹ کر لیتے تھے. اس میں جیسے ہے نا کہ بھئی جن بتوں کو تم پوچھتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. تو اگر وہ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو مطلب بالکل الٹ ہو جاتا ہے. تو اس پر فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تم بالکل ہوش میں ہو, تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو یہ صحابہ کرام بالکل رک گئے کہ اچھا, ہم ظاہری بات ہے وہ تو ہر وقت نماز کا ہی وقت ہوتا تھا, تو یوں سمجھے کہ آہستہ آہستہ وہ دور ہو گئے اس سے کہ اچھا بھئی یہ نشے کی حالت میں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, تو اب یہ نماز ہے تو اب ظہر ہے, تو پھر ظہر کے بعد تو پھر عصر ہے. ویسا نہ ہو کہ نشے کا جو اثر ہے وہ اس وقت تک رہے, پھر مغرب ہے, پھر عشاء ہے. تو یوں سمجھے کہ آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک جب تم جو نماز میں پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو نا کہ کیا کہہ رہے ہو,
تو نماز کے قریب نہ جاؤں، خاص تو نشے کی حالت میں ہے. لیکن اسے ایک اور مطلب اگر ہم لے لیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو جب ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ایسا ہی مطلب نہیں ہوا کہ ہم نشے میں ہی ہیں. نشے میں یہ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہوں، اور جب ہمیں مطلب نہ پتا ہو تب بھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، یا مطلب اس کا کیا ہے. تو ہم زبان سے تو کلمات ادا کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور دماغ میں ہماری ساری وہ دنیاوی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. شروع سے لے کر آخر تک ساری آیات اٹھائیں اور اس کا مطلب یاد کریں، سمجھیں کہ اس کا کیا کیا مطلب ہے، تاکہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تبھی نماز میں خشوع پیدا ہو سکتی، تبھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے رب آپ سے بات کر رہا ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز اور قرآن. نماز کا مطلب ہے جب آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنے رب سے باتیں کریں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، اور اس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور جب آپ کا دل چاہے کہ رب آپ سے بات کریں، آپ تھوڑا رب کو سنیں، تو قرآن کی تلاوت کیا کریں. یہ دو ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یا ان کو سننے کا. تو جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا. بے روح نمازیں جس کو کہتے ہیں کہ ہم ایسے تو بس ہم جھک رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، رکوع میں ہم رکوع کا ہی مطلب کیا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر سجدے کا کیا مطلب ہے. تو یہ بھی ہم نے سوچنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہمیں آ جائے، ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا، اور نہ ہی، ایک تو یہ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر اور کن کن حالتوں میں نماز کے قریب نہیں جا سکتے. یوں سمجھے کہ یہ پوری آیت طہارت سے ریلیٹڈ ہے. ولا، اور نہ ہی جنوبن، مطلب حالت جنابت میں، اللہ، مگر عابری، عبور کرنے والے ہو، سبیل، راستے کو، مطلب جب آپ بالکل جنبی ہو جائیں، حتیٰ، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو. مطلب حالت جنابت میں بھی تم نے نماز کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، پاک صاف ہو جاؤ. وَإِن، اور اگر، کن، ہو، تم مردوا، مریض، او، یا، علا، اوپر، سفرن، سفر پر ہو، او، یا، جا، آیا ہو، احدن، کوئی ایک، من، سے، تم میں سے کوئی ایک آیا ہو، من الغائط، قضائے حاجت سے، مطلب آپ لوگ ابھی گئے باتھ روم سے ہو کر آئے ہیں، او، یا، لامستم، لامس، چھوا ہو، تم نے، النساء، عورتوں کو چھوا ہو، فلم، پھر نہ. یہ ساری جو ہے وہ اس کے بعد جتنا بھی ذکر ہوا ہے نا، جنبی، اور پھر قضائے حاجت سے ہو کے آئے ہوں، یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہوں، پھر اس کے بعد غسل کر کے ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے. پھر اگر ہمیں پانی نہ ملے اور ہم پاکیزگی، مطلب اس وقت ظاہری بات ہے پانی اور مٹی یہ دو چیزیں ہیں جو پاک کرنے والی ہے. تو اگر ہمیں ضرورت ہو کہ ہم پانی سے ہم غسل کر لے، پاک صاف ہو جائیں تاکہ نماز پڑھ لے، اور پانی ہمیں نہ ملے، پھر کیا کرنا ہے؟ فلم، پھر نہ، تجدو، تم پاؤ، ما ان، پانی، فتیممو، تو پھر تیمم کرنا، تیمم کر لو. تیممو ویسے کہتے ہیں ارادے کرنے کو، مطلب پاکیزگی کا ارادہ کر لو، اور تیمم کا لفظ آتا ہے، تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. تو تم پاکیزگی کا ارادہ کر لو، تیمم ہم کہتے ہیں. سعیدن، کس سے؟ مٹی سے. طیبن، پاک مٹی سے تم تیمم کا ارادہ کر لو، تیمم کر لو. پھر
कैसे तयम्मुम करना है, फमसहू मसा कर लो, उस पाक मट्टी पे 2 दफा हाथ मारकर मसाह कर लो। किस चीज का, बिवुजूहिकुम अपने चेहरों का, और फिर और किस चीज का, वअयदीकुम और अपने हाथों का। बस मसाह में ये नहीं है कि आपने मट्टी को मुंह में भी डालना है और नाक में भी डालना है और कानों में भी डालना है और पैर भी धोने हैं, नहीं। इरादा है ना, तयम्मुम का मतलब है इरादा, आपका इरादा पाकीजगी का है, पाकीजगी हासिल करना है, तो वो आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। तो वो अल्लाह ताला ने एक आसानी पैदा की है। अगर पानी ना पाओ तो फिर आपने पाक मिट्टी से 2 दफा पाक मिट्टी को हाथ लगाकर उससे पहले अपने अपने चेहरे का मसा करना है और फिर अपने हाथों का करना है। तो ये आप पाक साफ हो गए हो अल्लाह ताला के हुक्म से, अगर आपने नीयत कर ली हो पाक साफ रहने का। इन अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला है, काना है, अफूवन बहुत माफ करने वाला है, गफूरा बहुत बख्शने वाला है। फिर आपकी जो नीयत होगी उस नीयत के मुताबिक फिर आपको आपकी बख्शिश होगी। आपने वैसे ही जान छुड़ाने के लिए किया हुआ हो या आपने वाकई पाकीजगी हासिल करने के लिए किया है। तयम्मुम हम किस वक्त कर सकते हैं, जब पानी अवेलेबल ना हो, कोई बीमार हो तो वो भी कर सकता है, सख्त सर्दी की हालत में, जैसे बुजुर्ग खासकर, और जिसमें जान जाने का अगर खतरा हो तो उस वक्त तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त तो हालात ऐसे थे ना, जाहिर बात है, जब जैसे सफर पे होते थे, हाँ, पानी मुश्किलों से मिलता था, फिर उसको गर्म करना और मसला होता था। आजकल ऐसे कोई हालात नहीं है कि या बिल्कुल पानी ना हो या पानी को आप गर्म ना कर सके सर्दियों के मौसम में। तो इस तरह का कोई ऐसा मसला है नहीं। ठीक है, मतलब बीमार भी हो तो उसको गर्म करके आप पानी दे सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने एक रुख्सत दे दी है कि अगर पानी ना पाओ और ये सारी सूरत हाल आ जाएं जो ऊपर मेंशन हुई है, जनेबी हो जाओ या फिर कज़ाए हाजत से आ जाओ या औरतों को हाथ लगाया हो, तो उस हालत में तुमने खुद को पाक साफ करके नमाज किसी हालत में नहीं छोड़नी। कि ये तो पानी नहीं था, ये क्या है, इसके लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है कि मतलब कोई उज़र ना हो कि अच्छा मैं तो ऐसी ऐसी हालत में था और नमाज तो क्योंकि पाकीज़गी की हालत में पढ़नी है, तो पानी था नहीं तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ी नमाज, ये उज़र नहीं पेश कर सकते। उसके खात्मे के लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि फिर तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। कैसे, 2 दफा हाथ मारकर पहले अपने चेहरों का मसाह कर लो और फिर अपने हाथों का कर लो। तो तुम अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला की रजा से पाक साफ हो गए हो। और फिर जैसी तुम्हारी नीयत होगी उसके मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर लेगा, क्योंकि वो है गफूर रहीम, अफूवन का। जैसे हम दुआ भी हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। तो वो अफूवन बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करने वाला है, और गफूर रहीम है। तो फिर जो भी हमारी नीयत होगी उसके मुताबिक जब हम आगे नमाज पढ़ते हैं उस हिसाब से हमें अल्लाह ताला अता करेगा। 43 तक ही करते हैं आगे, क्योंकि फिर टाइम थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। आगे वैसे भी थोड़ा सा फिर अहले किताब का जिक्र आया है 43 तक, 37 से लेकर 43 तक ये सारे अहकामात थे, और बहुत ही अहम आयात थी ये सारी की सारी। इस पर हमने गौर करना है, इसके उसको हमने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहती हूँ, आप पढ़ते जाएं, पढ़कर आप ऐसे ही बंद करते जाएं, फिर आपको याद ना हो कि आपने पढ़ा क्या था, तो ये आपकी जिंदगियों में कैसे तब्दीली लाएगा, तब्दीली नहीं ला सकता। जो आप पढ़ लेते हो, कुछ देर के लिए आप बैठ के उस पर गौर करें, उसको बार बार पढ़ें, क्या पढ़ा है आज हमने। फिर उसकी तफसीर में भी मैंने अगर कोई ऐसी बात बताई हो जो आपके दिल को लगी हो, कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लग गई हो, उसको लिख लिया करें, उसको नोट कर लिया करें, उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। और जितनी आयत पढ़ी है उसमें पॉइंट्स निकाले, क्योंकि यही वो आयत है जो अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है। इसी के जरिए अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया हुआ है, यही शरीयत है। मदनी सूराज में सारी शरीयत के अहकामात, यही शरीयत है। इसी पर हम अमल करेंगे तो हमारी कामयाबी पक्की है, अजर लिख लिया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। ये हमने सोचना है बस, ऐसे ही पढ़ के। और एक दिन जैसे अगर हम बैठे हुए हैं और हम सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये आपकी जिंदगियों में तब्दीली नहीं ला सकता। जिंदगियों में अपनी तब्दीली लेके आए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता।
ابھی یہ آپ کو موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت بھی دیا ہے، آپ کے اوقات میں برکت ڈالی ہے کہ آپ نے کچھ وقت نکال کے آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی آپ بات سن رہے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ ارد گرد ہمارے، ہم جہاں جہاں بھی ہے، اب یوں سمجھے کہ جیسے میں جہاں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہے، یہ پوری جگہوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہے، آخرت کی باتیں ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی باتیں ہو رہی ہے. تو آپ یہ سوچ لینا کہ کون سا فرشتہ لکھ رہا ہوگا، کون سا فرشتہ یہ پورے 2 گھنٹوں میں کون سا فرشتہ مصروف ہوگا. یہ سوچنا ہے ہم نے، اور پھر اسی کے مطابق ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہی فرشتہ ہمارا مصروف رہے. بس جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ بس وہ بیٹھ کے وہ دیکھتا رہے، اور دائیں ہاتھ والا فرشتہ بس لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے، اور لکھ لکھ کے وہ خوش ہوتا رہے کہ یہ صحیح کتاب انشاءاللہ اس بندے کے لیے گواہی بنے گی. بڑے تگڑے گواہ بن رہے ہیں اس بندے کے فرشتہ. ایسے ہی جو اچھا اچھا عمل ہم کر رہے ہوں گے تو وہ جب لکھ رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ ہنس کے وہ لکھ رہا ہوگا، خوش بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ بڑا تگڑا گواہ ہوگا اس کا، اس بندے کا، یہ اس نے بس صحیح گواہ بنا لیا. ایسا سوچ لیا کریں. دنیا میں مت گم ہو کے رہ جائیں، مت گم ہو. تھوڑا سا وقت ہے، ختم ہو جائے گا. اچھا ہے یا برا، کوئی وقت ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، گزر جائے گا. تو یہ آپ تھوڑا سا وقت اور نکال کے بیٹھ کے انہی آیات کے جو جو آیات ہم پڑھتے ہیں اس کے پوائنٹس لکھ لیا کریں. اپنے لیے اس عملی پوائنٹ نکالے، میں نے کیا کرنا ہے، میں کہاں کہاں غلط ہوں، میں نے خود کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ سوچنا ہے بس آپ نے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.